فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پندِ تاریخ جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کتاب کے مصنف موسیٰ خسروی ہیں، ترجمہ محمد حسن جعفری نے کیا ہے۔ اس کتاب کو آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم باب 4 پہ پہنچ چکے ہیں، جس کا عنوان ہے دین میں استقامت۔ سب سے پہلے اس باب کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ استقامت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 144، استقامت خباب رضی اللہ تعالی عنہ 147، ایک معلم قرآن سے کیا سلوک کیا گیا 151، شیب ابی طالب استقامت کی عظیم مثال 154، جنگ احد میں استقامت دکھانے والے 158، ابو دجانہ استقامت کا کوہ گراں 162، ایک مسلم خاتون کی جانثاری 163، ایک مسلم خانوادے کی استقامت 166، مسلمان کو ہمیشہ مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہیے 170، جب انسان استقامت کھو دے 171، چند روایات 173، عقیدہ امامت کے لیے استقامت کی ضرورت ہے 176۔ اب ہم صفحہ نمبر 144 پہ باقاعدہ باب 4 کا آغاز کرتے ہیں، دین میں استقامت۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ استقامت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبقت اسلام کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ وہ بنی جمحہ کے غلام زادوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل لعین انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا۔ گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا تھا، ان کی پشت گرمی کی وجہ سے جل جاتی تھی۔ ابو جہل ان سے کہتا تھا کہ محمد کا دین چھوڑ دے، مگر وہ جواب میں ہمیشہ کہتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک دن جناب بلال کو اذیت دی جا رہی تھی اور وہ زبان سے احد احد کا نعرہ مستانہ بلند کر رہے تھے کہ وہاں سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا۔ وہ بلال کی اس جرأت ایمانی سے بہت متاثر ہوا اور کہا، بلال اگر اس حالت میں تو مر گیا تو ہم تیرے قبر کو سوز و گراز اور نالوں کا مقام قرار دیں گے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ملاقات کی اور فرمایا، اگر میرے پاس کچھ دولت ہوتی تو میں بلال کو اس کے مالک سے خرید لیتا۔ حضرت ابو بکر نے عباس بن عبد المطلب سے درخواست کی کہ وہ بلال کو ان کے لیے خرید کریں۔ عباس بلال کے مالک عورت کے پاس گئے اور بلال کی خریداری کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ عورت نے کہا، آپ اسے مت خریدیں، یہ خبیث اور بد سیرت غلام ہے۔ عباس دوسرے دن پھر بلال کی خریداری کے لیے اس عورت کے پاس گئے۔ آخرکار عورت نے بلال کو فروخت کر دیا۔ عباس بلال کو خرید کر ابو بکر کے پاس لے گئے۔ ریفرنس اسد اللہ غالب، اسد اللہ غابہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206۔ حضرت ابو بکر نے بلال کو آزاد کر دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو اپنا مؤذن
مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ چند لوگوں نے رسول خدا کی خدمت میں شکایت کی کہ بلال کا لہجہ درست نہیں ہے، وہ شین کو سین کہتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سین بلال شین عند اللہ، یعنی بلال کی زبان سے نکلی ہوئی سین اللہ کی نظر میں شین ہے۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، مگر اس کے باوجود وہ حضرت علی کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ کسی نے بلال کو طعنہ دے کر کہا، تجھے آزاد تو ابو بکر نے کیا ہے لیکن تو علی کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ بلال نے کہا، میں علی کا اس لیے زیادہ احترام کرتا ہوں کہ علی کا مجھ پر ابو بکر کی بنسبت زیادہ حق ہے، کیونکہ ابو بکر نے مجھے غلامی اور تکلیف سے نجات دلائی۔ اگر ابو بکر مجھے اس غلامی سے نجات نہ دلاتے تو میں اللہ کی راہ میں صبر کرتا اور اذیت کی وجہ سے مر جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں جنت میں چلا جاتا، اور علی نے مجھے ابدی عذاب اور دوزخ سے نجات دلائی ہے، کیونکہ علی کی دوستی اور محبت بہشت بری کا سبب ہے اور نعمت جاویدانی کی موجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت بلال کا گریبان پکڑ کے کہا، بلال، جس نے تجھے آزاد کیا تو نے اس کی بیعت نہیں کی۔ بلال نے بے دھڑک ہو کر کہا، اگر ابو بکر نے مجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا تھا تو وہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کہے گا، اور اگر اس نے مجھے کسی اور کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا تھا تو میں آج بھی اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیتا ہوں۔ وہ جو چاہے مجھ سے سلوک کرے، اور جہاں تک بیعت کرنے کا تعلق ہے تو جسے پیغمبر خدا نے اپنی حیات طیبہ میں جانشین مقرر کیا تھا، میں اس کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتا۔ علی کی بیعت قیامت تک ہماری گردن پر باقی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بلال پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں سخت سست کہا اور حکم دیا کہ تم ہمارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے۔ حضرت بلال یہ حکم سن کر مدینے کی رہائش ترک کر کے شام چلے گئے۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ نمبر 104۔ اگلا واقعہ ہے استقامت خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خباب بن الارت سابقین اول میں سے تھے اور وہ کفار مکہ میں سے ایک عورت کے غلام تھے۔ جب خباب مسلمان ہوئے تو کفار مکہ انہیں اذیتیں دینے لگے، پتھروں پر آگ جلائی تھی، اور جب پتھر اچھی طرح سے گرم ہو جاتے تو انہیں ان پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ خباب بن الارت کا گوشت پتھروں پر بھن جاتا تھا تو انہیں وہاں سے اٹھا لیا جاتا تھا۔ خباب کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کفار کی ایذا رسانیوں کی شکایت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمیں ان ظالموں کی ایذا رسانی سے نجات دلائے اور ہمیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ میری یہ بات سن کر آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور فرمایا، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ ان تمام اذیت رسانیوں پر صبر کرتے تھے۔ کفار ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کے لیے ان کے سامنے قبریں کھودی جاتی تھیں، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، لوہے کی بنی ہوئی کنگھیاں ان کے گوشت میں داخل کی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی قوت دے گا کہ انسان سوار ہو کر تنہا صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا۔ اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تم جلد بازی کرتے ہو اور صبر سے کام نہیں لیتے۔ خباب لوہار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ خباب کی مالکن کو اس کی خبر ہوئی، اس نے لوہے کی سلاخ گرم کر کے خباب کے سر کو داغا۔ خباب نے اپنی مالکن کی شکایت حضور اکرم کے پاس کی، آپ نے اس عورت کو بد دعا دی۔ اس عورت کے سر میں شدید درد ہوا اور درد کی شدت سے وہ کتے کی طرح سے بھونکنے لگی۔ اس نے جتنا بھی علاج کرایا کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر درد سے نجات چاہتی ہے تو لوہے کی میخ گرم کر کے سر کو داغ لگاؤ۔ عورت نے خباب کو بلا کے کہا کہ لوہے کی میخ گرم کر کے میرے سر پر داغ لگاؤ۔ خباب نے ایسا ہی کیا تو اس کے درد سے سکون محسوس ہوا، مگر چند دنوں کے بعد پھر درد کا دورہ پڑا۔ غرض یہ کہ خباب نے کئی مرتبہ اس کے سر کو میخوں سے داغا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے خباب سے پوچھا، مشرکین تجھے کیسی اذیت دیتے تھے؟ خباب نے یہ سن کر اپنی پشت سے قمیص ہٹائی اور کہا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔
جب حضرت عمر نے خباب کی جلی ہوئی پشت دیکھی تو بہت متعجب ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی جلی ہوئی کسی کی پشت نہیں دیکھی۔ خباب نے کہا مشرک آگ سے دہکتے ہوئے انگاروں پر مجھے لٹا دیتے ہیں اور جب تک انگارے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے مجھے ان پر لٹائے رکھتے تھے۔ ریفرنس اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ انہی خباب کا بیٹا عبداللہ بن خباب امیر المومنین علیہ السلام کے مشہور جانثار دوستوں میں سے تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن خباب گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھیں۔ خباب نے گلے میں قرآن مجید حمائل کیا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے قریب ایک نخلستان سے گزر رہے تھے کہ نہروان کے خوارج کا ایک گروہ ان سے ملا۔ خوارج نے ان سے کہا تحکیم قبول کرنے کے بعد تم علی کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ عبداللہ بن خباب نے کہا کہ علی ذات خداوندی کی زیادہ معرفت رکھنے والے اور دین کی نگہبانی میں کوشاں اور امور میں کامل بصیرت رکھنے والے ہیں۔ خوارج نے کہا جس قرآن کو تو نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے وہ ہمیں تیرے قتل کا حکم دیتا ہے۔ پھر خوارج نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا اور قتل کر دیا۔ زوجہ خباب کے ساتھ چند اور عورتوں کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا۔ خوارج مسلمانوں کے قتل میں اس قدر جری تھے اور دوسری طرف بزعم خود پرہیزگار بھی تھے۔ اسی نخلستان میں ایک کھجور کے نیچے کچھ کھجوریں گری ہوئی تھیں۔ ایک خارجی نے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو دوسرے خارجی نے ڈانٹ کر کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے وہ دانہ منہ سے باہر اگل دیا۔ یہ خوارج کا گروہ دریا کے کنارے جا رہا تھا۔ راستے میں خارجی نے خنزیر کو مار دیا۔ دوسرے خارجیوں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا یہ عمل فساد فی الارض ہے۔ ریفرنس ہے تحفۃ الاحباب صفحہ نمبر 181۔ اگلا واقعہ ایک معلم قرآن سے کیا سلوک کیا گیا۔ خبیب بن عدی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں سریہ حمراء الاسد کے بعد سریہ رجیع کے لیے بھیجا گیا۔ چند افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں چند صحابی ساتھ دیے جائیں جو لوگوں کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کو بھیجا۔ جن لوگوں نے معلمین قرآن کی درخواست کی تھی انہوں نے غداری کی اور ان 10 افراد کو پکڑ لیا، جن میں سے 8 افراد کو موقع پر شہید کر دیا گیا اور خبیب بن عدی اور زید بن دفنہ رضی اللہ کو قید کر کے مکہ لے گئے اور وہاں جا کر ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ خبیب ایک مدت تک قریش کی قید میں رہے، پھر قریش نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ خبیب کو قتل کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے آئے اور جب انہوں نے قیدی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے قاتلوں سے درخواست کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملی، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کفار سے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک ایسی مختصر نماز کبھی نہیں پڑھی تھی۔ آج میں نے اتنی مختصر نماز صرف اس لیے پڑھی ہے کہ مبادا تم یہ نہ کہو کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بددعا دیتے ہوئے کہا پروردگار ان کی تعداد کم کر اور انہیں کم کر اور انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ پھر انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ جب اسلام کا یہ شیدائی صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہا خدایا تو جانتا ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جو میرا سلام تیرے حبیب کو پہنچائے، اب تو خود ہی میرا سلام اپنے حبیب تک پہنچا۔ تاریخ ناسخ کی روایت ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے زور سے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا مولا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا خبیب بن عدی نے مجھے اپنی زندگی کا آخری سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ابو عقبہ بن حرس نے ان کے جسم پر وار کیا جس سے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان کا جسم مرنے کے بعد بھی بدستور صلیب پر لٹکا رہا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان تمام واقعات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو خبیب بن عدی کے جسم کو صلیب سے اتار کر لے آئے؟ یہ سن کر زبیر بن عوام
اور مقداد بن اسود اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم دونوں جائیں گے۔ دونوں صحابی رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے مقام تنعیم پر پہنچے۔ اس جگہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم سلیب پر لٹکا ہوا تھا اور اس کے قریب تمام پہرے دار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت زبیر اور مقداد وہاں پہنچے تو 40 پہرے دار شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے۔ زبیر اور مقداد نے بڑی احتیاط سے خبیب کے جسم کو سلیب پر سے اتارا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم تازہ تھا اور انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زبیر نے خبیب کی میت کو اپنے گھوڑے پر رکھا اور واپس چل پڑے۔ پہرے داروں کو ہوش آیا تو خبیب کی لاش غائب تھی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے 70 افراد گھوڑوں پر سوار ہو کر زبیر اور مقداد کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آخر کار تعاقب کرنے والے ان دونوں صحابیوں کے قریب آ گئے۔ انہیں قریب آتا دیکھ کر دونوں صحابی رک گئے۔ زبیر نے خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا اور کفار مکہ سے کہا، مجھے تعجب ہے، تمہیں ہمارے تعاقب کی جرت کیسے ہوئی؟ میں زبیر بن عوام ہوں، میں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مقداد بن اسود ہے۔ ہم دونوں شیر ہیں اور اپنی کچھار کی جانب جا رہے ہیں، جس نے لڑنا ہو وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اسی اثنا میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو زمین نے نگل لیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اب وہ لاش ہی موجود نہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب لڑائی کا کیا فائدہ ہے۔ چنانچہ مشرکین واپس مکہ چلے گئے اور حضرت زبیر اور مقداد مدینے واپس آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیب کو بلیع الارض کا لقب دیا، یعنی جسے زمین نے نگلا ہے۔ ریفرنس سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ نمبر 372۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے شیب ابی طالب، استقامت کی عظیم مثال۔ جب کفار قریش نے یہ دیکھا کہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے ہیں وہ نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو مکہ میں ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ ہیں، تو انہوں نے ایک ہنگامی مشاورت بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اور بنی ہاشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں، ان سے ہر طرح کا قطع تعلق کیا جائے اور ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے رشتہ داری کی جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حالات کی سنگینی کو دیکھا تو انہوں نے بنی ہاشم کا اجلاس بلایا اور کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قیمت پر قریش کے حوالے نہیں کریں گے، لہٰذا سلامتی اسی میں ہے کہ شہر مکہ کو چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں ایام بسر کیے جائیں۔ ابو لہب کے علاوہ تمام بنی ہاشم نے ابو طالب کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام خاندان کو لے کر پہاڑی کے ایک درے میں منتقل ہو گئے اور درے کے دونوں اطراف میں انہوں نے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ جب رات کا وقت ہوتا اور ستارے جوان ہوتے تو ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر علی کے بستر پر سلاتے اور علی کو آپ کے بستر پر سلا دیتے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تلوار اٹھا کر پہرا دیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم محصور ہو گئے، کوئی انہیں سودا فروخت نہیں کرتا تھا اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہیں کیا جاتا تھا۔ شیب ابی طالب میں بنی ہاشم نے سخت پریشانیاں دیکھی اور بھوک کی وجہ سے پتے کھائے، اور بعض اوقات چمڑے کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دیا جاتا تھا، صبح کے وقت وہ کچھ نرم ہو جاتا تھا تو بنی ہاشم کے بچے اسے چباتے۔ سارا سال مکے کے بازار سے بنی ہاشم کو کوئی سودا نہیں ملتا تھا، البتہ جب ایام حج آتے اور دور دراز سے لوگ مکہ آتے تو بنی ہاشم کے افراد شیب ابی طالب سے نکل کر ان سے خورد و نوش کی اشیاء خریدتے تھے اور ان اشیاء کو گھاٹی میں منتقل کر دیتے تھے۔ اگر کوئی کافر انہیں اشیاء خریدتے ہوئے دیکھتا تو وہ انہیں اشیاء کی دگنی قیمت ادا کر دیتا اور بنی ہاشم کو اس سے محروم ہونا پڑتا تھا، اور دگنی رقم کی پیشکش کے باوجود بھی اگر کوئی تاجر بنی ہاشم کو اشیاء فروخت کرتا تو قریش کے اوباش جوان اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مسلسل بھوک اور بیماری کی وجہ سے بنی ہاشم کے بچے بلکتے تھے اور ان کے جاسوس نالوں کی آواز درے سے باہر سنائی دیتی تھی، جس سے قریش کے بہت سے لوگوں کے دل پسیج جاتے تھے۔ محافظ نبوت
جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے ساتھ اپنا بستر بچھاتے اور دوسری طرف اپنے کسی بیٹے کو لٹاتے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے بلکتے تھے تو باہر آواز آتی تھی۔ قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آ گیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کی تحریک ہوئی۔ حشام عامری خاندان بنی ہاشم کا قریبی عزیز اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنی ہاشم کو غلہ وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ زہیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا، کیوں زہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نہ ملے؟ زہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ حشام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابو البختری ابن حشام زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن یہ لوگ اکٹھے گئے اور کہا، اہل مکہ، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم تو آرام سے بسر کریں اور بنی ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو؟ ابو جہل نے کہا، ہرگز نہیں، جب تک بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے معاہدہ برقرار رہے گا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ قریش نے جو ظالمانہ معاہدہ لکھا تھا، اس پورے معاہدے کی عبارت کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس میں صرف بسمک اللہم کے الفاظ باقی ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام یہ سن کر حرم کعبہ آئے اور فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے دیمک کو تمہارے معاہدے پر مسلط کر دیا ہے اور اس میں بسمک اللہم کے الفاظ کے سوا باقی تمام معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی خبر صحیح ہے تو تم اس فرسودہ معاہدے کو ختم ہونے کا اعلان کر دو، اور اگر میرے بھتیجے کی خبر غلط ثابت ہوئی تو میں اپنے بھتیجے سے اپنی حمایت واپس لے لوں گا۔ جب معاہدے کو اتار کر دیکھا گیا تو تمام عبارت کو دیمک چاٹ چکی تھی اور اس میں صرف بسمک اللہم کے الفاظ باقی تھے۔ چنانچہ مطعم نے آگے بڑھ کر کرم خوردہ دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمعہ بن الاسود، ابو البختری اور زہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درے سے نکال لائے۔ ریفرنس ہے نقل از طبقات ابن سعد و بحار الانوار و ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 493۔ اگلا واقعہ ہے جنگ احد میں استقامت دکھانے والے۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے کفار نے دونوں اطراف سے مسلمانوں پر یورش کی تھی۔ مسلمان فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ فرار ہو گئے۔ زید بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ جنگ احد میں علی، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کے علاوہ باقی تمام افراد بھاگ گئے اور پھر کچھ دیر بعد عاصم بن ثابت اور طلحہ بن ثابت واپس آئے تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابن مسعود نے کہا، جی ہاں، درست ہے۔ سائل نے پھر پوچھا، یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کہاں چلے گئے تھے؟ ابن مسعود نے کہا، وہ میدان سے بھاگ کر بہت دور چلے گئے تھے اور وہ تیسرے دن حضور اکرم کی خدمت میں واپس آئے تھے۔ ریفرنس نقل از طبقات ابن سعد و بحار الانوار و ناسخ التورات، روضۃ الصفا۔ ناسخ التواریخ کی روایت کے مطابق جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو علی علیہ السلام نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں، تو علی پہلے تو فرار کرنے والوں کے پیچھے دوڑے،
اس گروہ میں دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں آواز دے کر کہا، تم بیعت کو توڑ رہے ہو اور دوزخ کی طرف فرار کر رہے ہو۔ حضرت عمر خود روایت کرتے ہیں کہ اس دن میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ علی کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے موت ٹپک رہی تھی، اور غیظ و غضب کی وجہ سے علی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ علی کی آنکھیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے روغن زیتون میں آگ لگی ہوئی ہو۔ علی علیہ السلام کی حالت دیکھ کر میں نے علی سے کہا، ابو الحسن، تجھے خدا کی قسم ہمیں کچھ نہ کہو۔ عرب کی عادت ہے کہ کبھی بھاگتے ہیں اور کبھی حملہ کرتے ہیں، اور جب مناسب موقع پر حملہ کرتے ہیں تو فرار کی تلافی کر دیتے ہیں۔ علی علیہ السلام میرے الفاظ سن کر ہم سے دور چلے گئے، لیکن میں جب بھی علی کی اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دار و گیر کے مرحلے پر علی کہتے ہیں علیہ السلام، مسلمانوں کے فرار سے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنگ کرنے لگا۔ اس وقت حضرت میری پشت کی جانب موجود تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم مجھے نظر نہ آئے، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر چلے گئے۔ حضور اکرم کی مفارقت میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ میں نے پوری قوت مجتمع کر کے مشرکین پر حملہ کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں مار مار کر بھگا دیا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ حضرت ایک جگہ گرے ہوئے ہیں۔ میں دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے عرض کی، مولا، لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کیوں نہ گئے؟ میں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اس دوران کفار کے ایک دستے نے پیغمبر اسلام پر حملہ کیا تو آپ نے فرمایا، علی، ان کے شر کو مجھ سے ہٹاؤ۔ میں نے ان پر دائیں بائیں غرض یہ کہ ہر طرف سے حملہ کیا کہ وہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر کفار کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی۔ لڑتے لڑتے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ علی خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مولا، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے ذوالفقار لا کر علی کو دی اور ندا کر کے کہا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ حضرت نے فرمایا، علی، اس آواز کو سنتے ہو؟ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس وقت علی تنہا حبیب خدا کا دفاع میں مصروف تھے اور ان کی تلوار کفار کے جسم میں کبھی ڈوبتی کبھی نکلتی اور شمشیر شرے بار سے حملہ آوروں کو پسپا کر رہے تھے، تو جبرائیل امین نے حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، ہمدردی اور جواں مردی کا کمال یہ ہے کہ جس کا علی مظاہرہ کر رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیوں نہ ہو، انہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا، وانا منکما، اور میں تم دونوں میں سے ہوں، تم دونوں میں سے ہوں۔ جنگ احد کے بعد علی علیہ السلام کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ جراح نے کہا، کئی زخموں پر ٹانکے لگائے مگر زخم اتنے زیادہ تھے کہ ٹانکے بار بار کھل جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی عیادت کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ علی سخت زخمی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ جراح نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے علی کی تندرستی کی کچھ زیادہ امید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، انشاءاللہ علی تندرست ہو جائیں گے، اور آخری امت کے بدبخت ترین شخص کے حملے کو بھی ابھی دیر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رو رو کر کہتی ہیں، ابو الحسن، تمہاری اس دلیری کی وجہ سے میں کہیں حسن و حسین تمہاری اس دلیری کی وجہ سے کہیں حسن حسین علیہ السلام یتیم نہ ہو جائیں۔ ریفرنس ہے نقل از تاریخ روضۃ الصفا، ناسخ التواریخ، اور زخموں کی تعداد اور حضرت سیدہ کا گریہ، سفینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 سے اخذ کیا گیا ہے۔ اگلا واقعہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا کوہ گراں۔ جنگ احد میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کفار کے نرخے میں محصور ہو گئے
اور باقی تمام صحابہ میدان سے بھاگ گئے۔ اس دوران پیغمبر اسلام کی نظر ابو دجانہ پر پڑی۔ آپ نے ابو دجانہ کو بلا کر کہا، ابو دجانہ، میں نے تیری گردن سے اپنی بیعت کا قلادہ اٹھا لیا ہے، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن علی کی گردن سے میں اپنی بیعت کا قلادہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ سن کر ابو دجانہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور میں اپنی گردن سے آپ کی بیعت کا قلادہ نہیں نکالوں گا۔ آپ بتائیں میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ کیا میں اس بیوی کے پاس چلا جاؤں جو عنقریب مر جائے گی، یا میں اپنے گھر چلا جاؤں جو عنقریب اجڑ جائے گا، اور کیا میں اپنے مال و دولت کی طرف چلا جاؤں جو بہت جلد ختم ہو جائے گا؟ کیا میں اس وقت اپنی زندگی بچا کر بھاگ جاؤں تو میری زندگی مجھ سے کب تک وفا کرے گی؟ رسول خدا نے جب اپنے عاشق صادق کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ کی اجازت دے دی۔ ایک طرف سے علی جنگ کرنے لگے اور دوسری طرف سے ابو دجانہ لڑنے لگے۔ آخر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابو دجانہ گر پڑے۔ علی انہیں اٹھا کر رسول خدا کے پاس لائے۔ ابو دجانہ نے آ حضرت کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ آ حضرت نے فرمایا، بے شک تو نے اپنا عہد پورا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ریفرنس ہے ناسخ التواریخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257، چاپ مطبوعات دینی۔ اگلا واقعہ ہے ایک مسلم خاتون کی جان نثاری۔ نصیبہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی کنیت ام عمار تھی، اپنے شوہر غزیہ اور دونوں بیٹوں عمار اور عبداللہ کے ساتھ جنگ احد میں موجود تھیں۔ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر مشق اٹھائی ہوئی تھی اور مجاہدین اسلام کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی اور کافروں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تو حضرت نصیبہ نے کندھے سے مشق اتار پھینکی اور حضور اکرم کے سامنے سپر بن کر کھڑی ہو گئیں۔ جتنے تیر اور نیزے آتے انہیں اپنے سینے پر برداشت کرتی، اور اس جنگ میں اس خاتون کو 13 زخم آئے۔ ابن قمیہ نے ایک ایسا زخم انہیں لگایا کہ پورا 1 سال تک وہ زخم مندمل نہ ہوا، اور یہ خاتون اس کی مرہم پٹی کراتی رہیں۔ ابن قمیہ نے اس بہادر خاتون کو زور کی ضرب ماری، مگر اسلام کی جانباز خاتون پھر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے جوابی طور پر ابن قمیہ پر حملہ کیا، مگر وہ زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے نصیبہ کی ضرب سے اسے کوئی گزند نہ پہنچا۔ البتہ وہ اس کے سامنے تاب مقاومت نہ لاتے ہوئے بھاگ گیا۔ مسلمان فوج میں اس وقت ابتری پھیلی ہوئی تھی اور مسلمان بھاگ رہے تھے۔ ایک دوڑتے ہوئے مسلمان سپاہی کو نصیبہ نے آواز دے کر کہا، تم خود تو بھاگ رہے ہو، اپنی ڈھال تو پھینک دو۔ دوڑتے ہوئے سپاہی نے اپنی ڈھال پھینکی۔ جناب نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال اٹھائی اور سپر لے کر حضور اکرم کے سامنے مردانہ وار کھڑی ہو گئیں۔ اسی اثنا میں ایک کافر نے اس مجاہدہ خاتون پر حملہ کیا۔ انہوں نے سپر سے اپنا بچاؤ کیا اور زور سے حملہ آور کو تلوار ماری، جو اس کے گھوڑے کو جا لگی۔ گھوڑا گر گیا اور اس کے ساتھ اس کا سوار بھی گرا۔ حضرت نے اس خاتون کے بیٹے عبداللہ سے کہا، اپنی ماں کی مدد کرو۔ عبداللہ دوڑ کر آئے اور ماں کے ساتھ مل کر اس کافر کو تہہ تیغ کیا۔ پھر ایک اور کافر نے عبداللہ پر حملہ کیا، جس سے عبداللہ زخمی ہوئے۔ حضرت نصیبہ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بیٹے کو پٹی باندھی اور فرمایا، بیٹا جلدی کھڑے ہو جاؤ اور جنگ میں تاخیر نہ کرو۔ پھر حضرت نصیبہ نے اپنے بیٹے پر حملہ کرنے والے کافر پر حملہ کیا۔ اس کے پاؤں پر تلوار لگی، کافر نیچے گرا اور جناب نصیبہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح چمکنے لگے، اور فرمایا، تو نے قصاص لے لیا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دشمن پر فتح عطا فرمائی۔ بارک اللہ علیکم من اہل بیتی لی مقامک خیر من فلاں من فلاں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اہل بیت علیہ السلام پیغمبر کی طرف سے خیر و برکت عطا کرے، تیرا مقام فلاں اور فلاں سے بہتر ہے۔ اس روایت میں راوی نے فلاں فلاں کہہ کر 2 افراد کے ناموں کا اظہار کیا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلاں اور فلاں سے پہلے اور 2 بزرگوار مراد ہیں۔
نصیبہ خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت عطا کرے۔ حضرت نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، خداوند انہیں جنت میں میرا رفیق بنانا۔ نصیبہ کہتی ہے میں جنگ یمامہ میں شریک تھی اور اس جنگ میں میرا بیٹا عبداللہ بھی میرے ہمراہ تھا۔ جب مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر حدیقۃ الموت میں پناہ لینے لگے۔ اس سے قبل حدیقۃ الموت کو حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا۔ اس باغ میں مسلمانوں اور مرتدین میں شدید جنگ ہوئی اور اسی جنگ میں ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا اور مسلمان باغ کی دیوار پھلانگ کر باغ میں داخل ہونے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ باغ میں داخل ہوئی اور مسلمہ کذاب کو تلاش کرنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک مرتد نے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا جس سے میرا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا۔ خدا کی قسم اس کے باوجود بھی میں جہاد میں مصروف رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے مرتد کو دیکھا کہ وہ قتل ہو چکا تھا اور میرا بیٹا عبداللہ اس کے سر کے قریب کھڑا ہوا تھا اور اپنی تلوار کو اس کے خون سے صاف کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر مرہم پٹی کرائی۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں قیمتی اور نفیس پوشاک مال غنیمت میں لائی گئی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پوشاک اپنی بہو صفیہ زوجہ عبداللہ کو دے دیں اس لیے کہ وہ نو بیاہی دلہن ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ پوشاک اسے دوں گا جو تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ اس کی حقدار ہوگی۔ پھر انہوں نے وہ پوشاک حضرت نصیبہ کے پاس بھجوا دی اور کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب جنگ احد میں لڑائی میں شدت پیدا ہوئی اور میرا صحابی مجھے چھوڑ کر بھاگے تو میں اس عالم میں جدھر بھی دیکھتا تھا عمارہ نصیبہ مجھے اپنی سپر بنی نظر آتی تھی۔ ریفرنس ہے روضۃ الصفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112۔ اگلا واقعہ ہے ایک مسلم خانوادے کی استقامت۔ حضرت عمرو بن جموع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عمر رسیدہ صحابی تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگ تھا۔ ان کے چاروں جوان بیٹے جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ عمرو بن جموع نے خود بھی جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں نے ان سے کہا تمہارے 4 جوان بیٹے تو جنگ میں شریک ہیں، تم ایک معذور شخص ہو، تمہیں جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ عمرو بن جموع نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ کہہ کر اسلام کا جانثار اپنے گھر سے نکلا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار اب مجھے واپس گھر جانا نصیب نہ ہو۔ جب عمرو بن جموع بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا تم معذور ہو، تم پر جہاد واجب نہیں۔ عمرو بن جموع نے کہا یا رسول اللہ میں اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر عمرو بن جموع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر میدان کارزار میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا خلاد شہید ہوا اور پھر ان کے برادر نسبتی عبداللہ بن عمرو بن حزام سفیان بن عبد الشمس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ عبداللہ مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد ہیں۔ جنگ احد اپنے اختتام کو پہنچی۔ عمرو بن جموع کی زوجہ ہند میدان میں آئی اور اپنے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حزام اور اپنے شوہر عمرو بن جموع اور اپنے بیٹے خلاد کی لاشوں کو ایک اونٹ پر لادا اور تینوں لاشیں لیے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ بی لاشیں اٹھائے مدینے کی طرف جا رہی تھی اور مدینے سے بہت سی عورتیں روتی پیٹتی احد کی جانب آ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ام المومنین عائشہ بھی شامل تھیں۔ آنے والی عورتوں سے پیغمبر اکرم کی خیریت دریافت کی تو ہند نے کہا خدا کا شکر ہے کہ رسول کریم زندہ سلامت ہے اور جب حضور زندہ ہیں تو ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ عورتوں نے ہند سے پوچھا کہ اونٹ پر کیا ہے تو ہند نے کہا اونٹ پر میرے بھائی شوہر اور بیٹے کی لاشیں ہیں، میں یہ لاشیں مدینہ لے کر جا رہی ہوں۔ جب اونٹ میدان احد کے ریگستان کی آخری سرحد پر پہنچا
تو لیٹ گیا۔ ہند نے اسے لاٹھی اور پتھروں سے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ بالکل نہ اٹھا۔ لیکن جب اونٹ کا رخ تبدیل کر کے احد کی طرف کیا جاتا تو اونٹ میدان احد کی طرف دوڑنے لگتا تھا، اور جب مدینے کی طرف اونٹ کا رخ موڑا جاتا تو احد کی سرحد پر لیٹ جاتا تھا اور آگے حرکت نہ کرتا۔ یہ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے فرمایا کہ اونٹ امر خدا کی تعمیل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ہند کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرے شوہر نے گھر سے روانہ ہوتے وقت کیا کہا تھا؟ ہند نے عرض کی، مولا، میرے شوہر نے بارگاہ اہدیت میں درخواست کی تھی کہ مجھے دوبارہ مدینے نہ لانا اور مجھے شہادت عطا فرمانا۔ یہ الفاظ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، تمہارے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو خدا سے جو کچھ مانگے خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عمرو بن جموح بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لہٰذا فرشتوں نے تیرے بھائی عبداللہ کے سر پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں دفن ہوتا ہے۔ تیرا شوہر اور تیرا بھائی اور تیرا بیٹا جنت میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ہند نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر دعا مانگے کہ میں بھی جنت میں ان کی رفیق بنوں۔ عبداللہ اور عمر کی قبر احد کے میدان میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں سے سیلابی پانی گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس پہاڑی نالے میں سیلاب آیا اور ان کی قبریں منہدم ہو گئیں۔ لوگوں نے یہ عجیب منظر وہاں جا کر دیکھا کہ عبداللہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ان کے زخم سے خون بہنے لگا، اور لوگوں نے مجبور ہو کر ان کے ہاتھ کو پھر اسی جگہ پر رکھ دیا تو خون رسنا بند ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میرے والد کی قبر 46 سال بعد منہدم ہوئی۔ میں قبر کی اصلاح کے لیے گیا تو میرے والد کا جسم اس طرح سے تر و تازہ تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ ابھی سوئے ہوئے ہوں، اور ہرمل گھاس جو دفن کرتے وقت ان کی پنڈلیوں پر ڈالی گئی تھی وہ بھی جوں کی توں سرسبز و شاداب تھی۔ میں نے چاہا کہ اپنے والد کے جسم پر عطر چھڑکوں تو صحابہ نے مجھے روک دیا اور کہا، اسے اس کے حال پر رہنے دیں اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کریں۔ ریفرنس ناسخ خود تواریخ، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 317 اور 344، چاپ مطبوعات دینی۔ اگلا واقعہ ہے، مسلمان کو ہمیشہ مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن حذاقہ کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ خلافت ثانیہ کے دور میں رومیوں کے ہاتھوں دیگر مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ رومیوں نے اپنے قیدیوں کو عیسائیت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان قیدیوں نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کیا۔ روغن زیتون کا ایک بڑا کڑھاؤ ان کے لیے گرم کیا گیا۔ جب زیتون کا تیل پوری طرح سے گرم ہو گیا تو رومیوں نے قیدی کو پکڑ کر پھر عیسائیت قبول کرنے کا حکم دیا۔ قیدی نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رومیوں نے اس قیدی کو پکڑ کر کڑھاؤ میں پھینک دیا۔ چند لمحات میں بیچارہ جل گیا، اس کی ہڈیاں کڑھاؤ کی سطح پر تیرنے لگیں۔ پھر عبداللہ کو پکڑ کر کڑھاؤ کے قریب لایا گیا اور اسے نصرانیت قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ انکار کرنے پر حکم ملا کہ اسے پکڑ کر کڑھاؤ میں پھینک دیا جائے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن حذاقہ زار زار رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر رومی افسر نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ آگ سے ڈر گیا ہے، اسے واپس لاؤ۔ عبداللہ نے رومی افسر سے کہا، تم نے غلط سمجھا، میں اس گرم تیل کی وجہ سے نہیں رویا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی کہ جتنی کہ میرے بدن پر بال ہیں، اور میں اتنی ہی مرتبہ راہ خدا میں قتل کیا جاتا۔ رومی اس بات کو سن کر انہیں آزاد کرنے پر مائل ہوئے۔ رومی سردار نے کہا، میں تجھے اس شرط پر رہا کرتا ہوں کہ تو میرے سر کا بوسہ لے گا۔ عبداللہ بن حذاقہ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ رومی سردار نے کہا، تم عیسائیت کر لو تو میں اپنی بیٹی سے تمہیں شادی کر دوں گا اور اپنی نصف حکومت بھی تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے اس پیشکش کو بھی پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ رومی سردار نے کہا، اگر تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں اس کے بدلے میں 80 مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ رومی افسر نے عبداللہ اور ان کے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب یہ قیدی رہا ہو کر مدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے
اور انہیں اس واقعے کی خبر دی تو حضرت عمر نے اٹھ کر عبداللہ کے سر کا بوسہ لیا۔ بعض اوقات اصحاب پیغمبر مزاحن عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ تو نے ایک عیسائی کے سر کو چوما تھا، تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ 80 مسلمانوں کو آزاد بھی تو کروایا تھا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ اگلا واقعہ ہے جب انسان استقامت کھو دے۔ شیخ بہا علیہ الرحمہ کشکول کی جلد اول میں لکھتے ہیں، ایک زمانے میں ایک عابد کوہ لبنان میں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس نے دامن کوہ میں اپنے لیے کٹیا سی بنائی ہوئی تھی۔ وہ دن رات پروردگار کی عبادت کیا کرتا تھا۔ روزانہ مغرب کے وقت ایک روٹی غیب سے اس کی کٹیا میں آ جاتی تھی۔ وہ اسی سے روزہ افطار کرتا اور آدھی بچا کر اس سے سحری کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک مدت تک اس کے شب و روز بسر ہوتے رہے۔ ایک رات اس کٹیا میں روٹی نہ آئی تو وہ بے چینی سے غذا کا انتظار کرتا رہا۔ ساری رات اس نے بھوک میں بسر کی۔ دوسرے دن روزہ نہ رکھا اور پہاڑ سے نیچے اتر کر آبادی کی طرف آیا۔ قریب ہی عیسائیوں کی ایک بستی تھی۔ عابد وہاں آیا اور ایک عیسائی سے روٹی کا سوال کیا۔ عیسائی نے اسے ایک جو کی روٹی لا کر دی۔ عابد جو کی روٹی لے کر اپنی کٹیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عیسائی کا ایک کمزور اور مریل سا کتا اس عابد کے پیچھے دوڑنے لگا اور کاٹنے کو آیا۔ عابد نے آدھی روٹی کتے کو ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھائی اور پھر دوبارہ عابد کو کاٹنے کو دوڑا۔ عابد نے اپنی جان بچانے کی خاطر باقی آدھی روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ کتے نے روٹی کا باقی آدھا ٹکڑا بھی کھا لیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی عابد کے کاٹنے کو دوڑا۔ عابد نے کتے سے کہا، تو بڑا بے حیا ہے، تیرے مالک نے مجھے صرف ایک روٹی دی تھی، میں نے تجھے کھلا دی، پھر بھی تو میرے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی قوت عطا کی تو کتے نے کہا، میں بے حیا نہیں ہوں، تو بے حیا ہے۔ میں ایک مدت سے اس شخص کے در پر پڑا ہوں، میں اس کے گھر اور جانوروں کی نگہبانی کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ کبھی مجھے روٹی کا ٹکڑا یا ایک آدھ روٹی پھینکتا ہے۔ میں اسی پر قناعت کر لیتا ہوں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے مالک کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مجھے بھی بھوکا رہنا پڑا۔ میں نے اپنی عادت بنا لی کہ مالک کی طرف سے کچھ مل گیا تو کھا لیتا ہوں، اور اگر کچھ نہ ملا تو صبر کرتا ہوں، مگر اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا۔ تیری بے حیائی کی حد یہ ہے کہ اگر ایک رات تیرے مالک نے تجھے روٹی نہ دی تو تو مالک کو چھوڑ کر ایک عیسائی کے دروازے پر چلا آیا۔ اب مجھے بتا کہ بے حیا میں ہوں یا تو ہے؟ یہ سن کر عابد بہت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے غش کھا کر گر پڑا۔ عزیزان، اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ نہج البلاغہ خطبہ 174 پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھری ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کی ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب تمہارا قول یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو، اور پھر اس سے نکل نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان مستحکم نہ ہو۔ لہٰذا تم میں سے جس سے بھی یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور اس کے مال سے پاک صاف ہو، اس کی زبان کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مکارم الاخلاق طبرسی صفحہ 522 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوستوں کے 5 گروہ تھے، ہم سب مل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان دنوں ہم سخت بھوک کی لپیٹ میں تھے اور 4 ماہ سے ہم پانی، دودھ اور درختوں کے پتے چبا چبا کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم نے آن حضرت کی خدمت میں بھوک کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کب تک اس شدید بھوک میں رہیں گے؟ آن حضرت نے فرمایا، جب تک زندہ ہو اسی طرح سے بسر کرو گے اور بھوک میں رہ کر بھی خدا کا شکر بجا لاؤ۔ میں نے قرآن مجید اور سابقہ کتب میں یہی پڑھا ہے کہ جنت میں صابرین ہی جائیں گے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 455 پر ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ ہود کی آیت نمبر 12 کی آیت سے زیادہ گراں اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور سورۃ الواقعہ نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے عقیدہ امامت کے لیے استقامت کی ضرورت۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ سورہ جن کی آیت نمبر 16، اگر وہ راہ پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں خوشگوار پانی پلائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر وہ امیر المومنین علی اور ان کے جانشینوں کی ولایت کے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور امر و نہی میں ان کے مکمل اطاعت کی، تو ہم ان کے دلوں کو آب ایمان سے سیراب کر دیں گے۔ اور اس آیت میں جس لفظ طریقے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد علی اور ان کے اوصیاء کی ولایت ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس عقیدے پر جمے رہے، کی آیت مجیدہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ افراد ہیں جو ایک امام کے بعد دوسرے امام کی عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہے۔ انہی لوگوں میں سے فرشتے ملاقات کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، الحمدللہ اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 177 بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی بند تاریخ کی جلد نمبر 5 کے باب پنجم کے ساتھ انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔